امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جادو چیک کرنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کیا ہوا۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، تفصیل کے ساتھ یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں جادو چیک کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ سر میں درد ہو یا نوکری نہیں لگ رہی، ٹیسٹ دیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ بڑی پریشانی ہے، نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار میں جو ہے وہ ترقی نہیں ہو رہی، لاس ہی لاس ہو رہا ہے۔ اب وہ بابا جو ہے وہ پہلے ہی چھیل اتارنے کے لیے آپ کی بیٹھا ہوا ہے، وہ استخارہ کرتا ہے، اگرچہ جادو نہ بھی ہو وہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ پر جادو ہے، جادو کا اثر ہے، تعویذ کسی نے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ تعویذ استعمال کرو، اتنے کا تعویذ ہے، وہ آپ سے پیسے بھی لیتا ہے، تعویذ بھی دیتا ہے اور اثر بھی نہیں کرتا۔ ہم اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وقتی آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا پھر بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ بندے کو شدید قسم کی بری نظر لگی ہوتی ہے، بری نظر لگنے کی وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہوتی، یا کاروبار میں جو ہے وہ لاس ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بعض دفعہ نظر لگنے کی وجہ سے بھی یہ معاملات بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بابے کے پاس جانے سے پہلے یہ عمل جو ہے وہ گھر میں پہلے خود کریں، چیک کر لیں کہ آپ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا ہوا۔ اگر جادو نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ پر جو ہے وہ بری نظر کا اشارہ ہے، بری نظر لگی ہوئی ہے، یا تو پھر وقتی آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ گریہ ازاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کسی کی طبیعت خراب رہتی ہے، نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تعویذ ڈال دی ہے مجھ پر، تو وہ خود ہی گھر میں پہلے چیک کر لے کسی کے پاس جانے سے پہلے۔ اب اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ایک نلکی لینی ہے اور جس کے دھاگے کا جو رنگ ہے یہ آسمانی کلر ہو اور یہ سوتی دھاگا ہو۔ آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو دھاگا ہے اس کو آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح 11 تار ناپنی ہے۔ 11 تار ناپیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دھاگے کے سرے کو جہاں سے عادتاً بندے کے بال اگتے ہیں وہاں پہ رکھیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے انگوٹھے تک ناپیں۔ ناپنے کے بعد اس طرح جو ہے وہ آپ نے یہ 2 تہیں ہو گئی، یہ 3 ہو گئیں، یہ 4 ہو گئیں، اس طرح آپ نے 11 تہیں جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ 11 تہیں مکمل کرنے کے بعد آپ نے دھاگے کو جو ہے وہ اس طرح کاٹ لینا ہے۔ کاٹنے کے بعد پھر آپ نے اس دھاگے کو فولڈ کرنا ہے، اس طرح ڈبل کرنا ہے۔ ڈبل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفلق جو قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، 30ویں پارے میں سیکنڈ لاسٹ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ جو سورت ہے آپ نے یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اس طرح آپ نے گرہ لگانی ہے۔ گرہ لگانے کے بعد آپ نے مکمل بند نہیں کرنی بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد پھونک ماریں گے۔ پھونک مارنے کے بعد اس کو اس طرح جو ہے وہ گرہ لگا دیں گے۔ اب اسی طرح تھوڑے سے آگے فاصلے پر اس طرح پھر آپ نے گرہ لگانی ہے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد پھونک ماریں گے، اس طرح گرہ لگا دیں گے۔ اسی طرح پھر آگے تھوڑے سے فاصلے پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد پھونک ماریں، پھونک مارنے کے بعد پھر گرہ لگا دینی ہے۔ اس طرح 11 گرہ لگانی ہے۔ 11 گرے لگانے کے بعد آپ نے اس دھاگے کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ رکھ دینا ہے۔ جب یہ دھاگا جلے گا اور جلنے کی وجہ سے بدبو آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اگر اندر سے بدبو نہیں آتی، ویسے ہی دھاگا جل رہا ہے، بدبو نہیں آ رہی، پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہوا، ویسے ہی بری نظر لگی ہے یا پھر آپ جو ہے وہ ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور بڑا پاورفل عمل ہے۔
اگر واقعی کسی پر جادو کا اثر ہے، اس پر جادو ہوگا تو اندر سے بدبو آئے گی، اور اگر چاہتے ہیں کہ جادو کا اثر ختم ہو جائے تو پھر اسی عمل کو آپ نے لگاتار کرنا ہے، 11 دن 13 دن 21 دن آپ یہ عمل لگاتار کریں، روزانہ کریں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ جادو توڑنے کے لیے بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اگر تو واقعی آپ پر کسی نے جادو کیا ہوگا، آپ یہ گھر پہلے ہی آپ یہ طریقہ آزما لیں۔ اگر تو دھاگا جب جل رہا ہوگا اندر سے بدبو آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر واقعی کسی نے جادو کیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جادو کا اثر ختم ہو جائے تو آپ نے اس عمل کو 11 دن 13 دن 21 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر جادو کا اثر نہیں ہے، ویسے ہی بری نظر لگی ہے، تو بری نظر کا لگنا بھی برحق ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بری نظر ہے یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور جانور کو پھٹے پہ لے آتی ہے، تو بری نظر کا لگنا بھی برحق ہے۔ اگر کسی کو نظر لگی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی نظر اتر جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ 7 لال مرچیں لے، سرخ لال مرچیں، خشک ہونی چاہیے اور ڈنڈی والی 7 مرچیں لیں۔ 7 مرچیں لینے کے بعد جس کو نظر لگی ہے اس کے دائیں کندھے سے اس طرح جو ہے وہ سر کے اوپر پھیریں۔ 7 مرتبہ پھیرنے کے بعد، وارنے کے بعد آپ نے ان مرچوں کو آگ کے اندر جلا دینا ہے، تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ جتنی بھی خطرناک لگی ہوگی، شدید جتنی بھی بری نظر لگی ہوگی، وہ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے نظر اتر جائے گی۔ اسی طرح ایک وظیفہ بھی ہے، اگر کسی کو بری نظر لگی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ سورۃ فلق پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے اور اپنے جسم پہ پھیر لے، یہ 3 مرتبہ عمل کریں، انشاءاللہ جتنی بھی شدید قسم کی بری نظر لگی ہوگی وہ اتر جائے گی۔ اگر کسی بچے کو لگی ہے تو باپ یا والدہ جو ہے یہ عمل کر کے اپنے بچوں کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر جس کو نظر لگی ہے اس پہ پھونک مار دیں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ اور ایک اور وظیفہ بھی ہے نظر اتارنے کا، وہ یہ ہے کسی کو بری نظر لگی ہے تو آپ سورۃ الکوثر جو ہے یہ بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھیں اور بچے کی دائیں رخسار پہ پھونک مار دیں۔ اسی طرح پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، بائیں رخسار پہ آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں یہ سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ، پڑھنے کے بعد پھر اس کی پیشانی پہ پھونک مار دیں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ اور یاد رکھیے نظر ضروری نہیں ہے کہ کسی غیر کی ہی لگے، بعض دفعہ والدین کی بھی نظر اپنی بچوں کو لگ جاتی ہے اور خود کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جب کوئی بچہ گھر میں کوئی کھیلتا ہے، ہنستا ہے، بات کرتا ہے تو ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جب بچہ کھیلے، ہنسے، کودے تو ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی۔ بندہ اگر یہ کہ ہائے میرا بچہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو اس طرح ہائے کہنے سے بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے اور بچہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ ہنستا ہے، کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو جب بھی کوئی اچھی عادت دیکھیں اپنے بیٹے کی تو ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ یہ الفاظ کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔